بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ابن سینا نے ایک نوجوان کا علاج کیسے کیا جو حکیموں کے مطابق لا علاج تھا۔ ابن سینا نے جب جرجان میں اپنا ایک مطب خانہ یا آج کے دور میں کلینک کہہ لیں اس نے کھولا، تو ان کے پاس جو اس وقت کے امیر تھے جرجان میں، ان کا نام تھا امیر کابوس۔ امیر کابوس کا ایک بھانجا ایک ایسی بیماری کا شکار ہو گیا جو تمام حکیموں نے، اس وقت کے موجود حکیموں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا۔ وہ ہر وقت خاموش لیٹا رہتا تھا، نہ کوئی بولتا تھا، نہ کوئی بات کرتا تھا، نہ کوئی حرکت کرتا تھا۔ آخر امیر کابوس نے شیخ ابن سینا کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اس کا کوئی علاج کریں۔ تو ابن سینا نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ کی نبض اپنے ہاتھ میں لی اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے امیر کابوس سے کہا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس شہر کے پورے محلوں کے نام جانتا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو انہوں نے کہا اس کو بلائیے۔ جب اس شخص کو بلایا گیا تو امیر کابوس نے جب اس کو بلایا اور اس کو بتایا کہ آپ اس شہر کے ایک ایک محلے کے نام لو۔ ابن سینا نے اس دوران اپنا جو ہاتھ ہے وہ اس مریض کی نبض پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ محلوں کے نام لے رہا تھا تو ایک محلے کا جب ذکر آیا تو اس کی نبض میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے امیر کابوس سے کہا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو فلاں محلے میں گھروں کے جو سربراہ ہیں ان کے نام جانتا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بلاتا ہوں۔ اس کے بعد اس خاص محلے کے جو سربراہ تھے ان کے بارے میں جاننے والے ایک شخص کو بلایا گیا اور اس کو ابن سینا نے کہا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو ان گھروں کے سربراہ ہیں ان کے نام لیجیے۔ ابن سینا نے اب بھی اس مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو جب وہ شخص اس کے سامنے ان کے نام لے رہا تھا، ایک خاص نام آیا تو اس کی نبض میں دوبارہ حرکت پیدا آئی۔ ابن سینا نے کہا اس کو کہ ٹھہر جاؤ، اور پھر امیر کابوس سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو بلائیے جو فلاں گھر کے تمام افراد کے نام جانتا ہو۔ تو امیر کابوس نے اپنے بندے بھیجے اور وہ کسی ایسے ہمسائے کو لے کے آئے جو ان کے افراد کے نام جانتا تھا۔ جب اس کو بلایا اور ابن سینا نے اس کو کہا کہ آپ ہمیں اونچی آواز میں اس گھر کے تمام افراد کے نام بتائیے۔ جب اس نے تمام افراد کے نام لینا شروع کیے تو ایک نام ایسا آیا جس پر اس کی نبض جو تھی اس میں مزید ہلچل پیدا ہوئی۔ تو ابن سینا نے اپنا جو تشخیص کا کام تھا وہ روک دیا اور امیر کابوس کو ایک کمرے میں لے جا کر بتایا کہ آپ کا بھانجا عشق کا مریض ہے، آپ فلاں بن فلاں گھر میں اس لڑکی سے اس کی شادی کر دیجئے تو یہ تندرست ہو جائے گا۔ امیر کابوس نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا تندرست ہو گیا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔